السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن فیلو کے اندر جو بیسک آئی ٹی کے کوشچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کو ہم ڈیفائن کریں گے۔ کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس کیپیبل آف پرفارمنگ arithmetics and logical operation, storing and processing data, and executing predefined instruction۔ کمپیوٹر آپ کے پاس ایک ایسا الیکٹرانک ڈیوائس ہے جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ارتھمیٹکس ہو گئے، لاجیکل آپریشنز ہو گئی، اسٹور ڈیٹا ہو گئے اور پروسیسنگ ڈیٹا جو آپ اس کو ڈیٹا دیتے ہیں، اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے پری ڈیفائن انسٹرکشن کو جو آپ اس کو ہدایات دیتے ہیں۔ تو کمپیوٹر کی یہ جامع ڈیفینیشن ہے۔ ایجوکیشن فیلو کے حوالے سے اگر آپ سے پوچھا جائے تو کمپیوٹر جو ہے ملٹی فنکشنل الیکٹرانک ڈیوائس ہے۔ چارلس بابیج ہے، اس کو کہا جاتا ہے فادر آف کمپیوٹر، اور جو پہلا کمپیوٹر اس نے ڈیزائن کیا تھا وہ آپ کے پاس تھا مکینیکل کمپیوٹر، اینڈ دیٹ کمپیوٹر از نون ایز انلائٹیکل انجن، اور اس کو انلائٹیکل انجن کہا جاتا تھا۔ اینڈ دا چارلس بابیج کمپیوٹر جو ڈیزائن کیا تھا وہ ماڈرن کمپیوٹر جو ہے اس کی بنیاد بنا، اس کی بنیاد بنا۔ کمپیوٹر جو انیشیلی انڈرسٹوڈ انسٹرکشن جو ہے بائنری کوڈز کو سمجھتا تھا۔ بائنری کوڈز یا بائنری نمبرز کہا جاتا ہے 0 اور 1 کو، اینڈ 0 اور 1 از آلسو نون ایز مشین لینگویج، اور اس کو مشین لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس اس سلائیڈ کے اندر جو پوچھا جا سکتا ہے ہو از دا فادر آف کمپیوٹر، یہ کوشچن ہوگی تو چارلس بابیج ہے۔ اور جو فرسٹ کمپیوٹر تھا اس کو میکینیکل کمپیوٹر کہا جاتا ہے یا انلائٹیکل انجن بھی کہتے ہیں، اور وہ جو ہے انڈرسٹینڈ دا اونلی لینگویج دیٹ از بائنری کوڈز آر بائنری نمبرز، بائنری نمبرز اور بائنری کوڈز آر کال 0 and 1۔ وہ سکتی ہے what is مشین لینگویج، تو مشین لینگویج کون سی ہے؟ تو بائنری جو سسٹمز ہیں 1 اور 2 کو مشین لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ کمپوننٹس آف کمپیوٹر، کمپیوٹر کو کے اندر جس طرح انسان کے اندر روح اور جسم ہوتا ہے، سیم لائک کمپیوٹر ہیز ٹو کمپوننٹس، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر۔ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر۔ ہارڈ ویئر از دا پارٹ آف کمپیوٹر which you can touch and feel، اس کو آپ چھو سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ اور سافٹ ویئر کیا ہے؟ پروگرامز ہیں جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہیں۔ کمپوننٹس آف ہارڈ ویئر، جو کمپوننٹ ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر اس کی جو ہے فنکشنز کی طرف بھی جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے سی پی یو، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، پروسیس انسٹرکشن اینڈ پرفارم کیلکولیشن۔ جتنے بھی آپ کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے، انسٹرکشنز ہوتا ہے یا کیلکولیشنز ہوتی ہیں، وہ پورا کا پورا جو فنکشن کرتا ہے وہ سی پی یو کرتا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے ریم ہے، ٹیمپریری اسٹوریج فار ڈیٹا ان انسٹرکشن کرنٹلی یوز۔ آپ ٹیمپریری جو ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے وہ ریم بھی آپ کے پاس فزیکل کمپوننٹ آف کمپیوٹر ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے اسٹوریج ڈیوائس۔ اسٹوریج ڈیوائسز تو بہت زیادہ ہیں، نارملی ہارڈ ڈسک کہا جاتا ہے، ایچ ڈی ڈی یا ایس ایس ڈی، اسٹور ڈیٹا ان پروگرام پرماننٹلی۔ تو جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ ہارڈ ڈسک کے اندر اسٹور ہوتا ہے، اور وہ پروگرام جو ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کے اندر پرماننٹ اسٹور ہوتا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے ہارڈ ویئر کمپوننٹس میں ان پٹ ڈیوائسز۔ ان پٹ یعنی آپ جو کمپیوٹر کو انسٹرکشن دیتے ہیں تو کی بورڈ کے ذریعے دیتے ہیں، ماؤس کے ذریعے دیتے ہیں۔ allow user to input data and commands۔ نیکسٹ آپ کے پاس ان آؤٹ پٹ ڈیوائس، جو آپ کمانڈس دیتے ہو وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ مانیٹر کے ذریعے، آپ کا اسکرین ہے، پرنٹر کے ذریعے سے ڈسپلے انفارمیشن اور آؤٹ پٹ ریزلٹ۔ تو یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کے پاس ہارڈ ویئر کمپوننٹس آف کمپیوٹر ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے سافٹ ویئر کمپوننٹس، آپریٹنگ سسٹم جس کو او ایس کہا جاتا ہے۔ ایگزام پہ پوچھا بھی جا سکتا ہے، او ایس اسٹینڈ فار آپریٹنگ سسٹم، سسٹم، آپریشن سافٹ ویئر، اس طرح چیزیں پوچھی۔ او ایس جو آپ کے پاس ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم ہے، مینیج ہارڈ ویئر ریسورسز اینڈ پرووائڈ اے یوزر انٹرفیس۔ تو آپ کے پاس جو ہارڈ ویئر ریسورسز جو ہیں اس ایکچولی کیا کرتا ہے، اس کو مینیج کرتا ہے اور آپ کو ایک سرفیس، آپ کو ایک جگہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر،
program designed to perform specific tasks such as words ہے پروسیسنگ ہے ویب براؤزنگ ہے گیمنگ ہے. اسی طرح اگر آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے زوم ایپ انسٹال کیا ہے، یوٹیوب انسٹال کیا ہے، فیس بک انسٹال کیا ہے، واٹس اپ انسٹال کیا، تو یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کہلاتے ہیں، یہ آپ کے پاس کہلاتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر. یہاں ٹائپس آف کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ٹائپس of computer. Types of computer, there are four types of computer. Personal computer are called PC, used by individual for personal tasks, work and entertainment. جو آپ کا نارمل لیپ ٹاپ ہے یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے؟ پرسنل کمپیوٹر. ایون آپ کے پاس موبائل بھی آپ کے پاس جو ہے وہ پرسنل کمپیوٹر میں آ جائے گا. تو آپ اس کو یوز کرتے انڈیویجول یوز کے لیے، پرسنل ٹاسک آپ کے ذاتی کام کے لیے ہو سکتا ہے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو سکتا ہے. تو اس کمپیوٹر کو ہم کہیں گے، اس لیپ ٹاپ کو ہم کہیں گے پرسنل کمپیوٹر اور پرسنل لیپ ٹاپ. دوسرا آپ کے پاس کمپیوٹر کی جو ٹائپ میں ہے سرورز ہیں. پرووائڈ سروسز اور ریسورسز ٹو ادر کمپیوٹر آن اے فریم ورک. یعنی ایک لیب کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو کیا ہوتے ہیں، ایک مین کمپیوٹر ہوتا ہے اور وہ دیگر جو کمپیوٹرز ہیں ان کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتا ہے. پرووائڈ کیا کرتا ہے، پرووائڈ سروسز اور ریسورسز ٹو ادر کمپیوٹر نیٹورک. تو وہاں سے اس کو نیٹ وائی فائی بھی پرووائڈ کرتا ہے، وہاں سے پروگرام بھی آپ اس کو اسی کمپیوٹر کے ذریعے دیگر جو کمپیوٹرز ہیں اس کو لیب کے اندر کیا کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس سرورز کمپیوٹرز ہو گئے، یعنی ایک کمپیوٹر. اس کا مین فریمز کمپیوٹرز ہیں. پاورفل کمپیوٹر یوز بائی لارج آرگنائزیشن فار ڈیٹا پروسیسنگ اینڈ اسٹوریج. ایک تو آپ کے پاس ود ان لیب کے اندر تھا، اب آپ کے پاس کیا ہے، آرگنائزیشن لیول پہ ہے. جیسے کہ آپ کے پاس ہم ایگزامپل لیتے ہیں، ایک بینک ہے. ایک بینک کیا کرتا ہے، جتنے کمپیوٹرز ہیں چاہے گلگت میں ہے، چاہے استور میں ہے، چاہے بلتستان میں ہے، گزر میں ہے، کراچی، لاہور میں، وہ کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں مین فریم کے ساتھ. پاورفل کمپیوٹرز یوز بائی لارج آرگنائزیشن فار ڈیٹا پروسیسنگ اینڈ اسٹوریج. آپ کے چھوٹے چھوٹے کمپیوٹرز جا کے ایک وہ بڑے کمپیوٹر کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، کنیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ کہلاتا ہے مین فریم کمپیوٹر، یا اس کو کہا جاتا ہے پاورفل کمپیوٹر. تو یہ کمپیوٹر کی تیسری ٹائپ ہے. اس کے بعد ہے سپر کمپیوٹرز. سپر کمپیوٹرز ایکسٹریملی پاورفل کمپیوٹر یوز فار کمپلیکس کیلکولیشن ان سائنٹیفک ریسرچ ویدر فار کاسٹنگ. یہ جو ہوتے ہیں بالکل سائنٹیفک ریسرچ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ویدر فار کاسٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایون آپ کے پاس ایروپلینس موو کرتی ہیں تو ان کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ سپر کمپیوٹرز ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ میں ریویژن کرتا ہوں. کمپیوٹرز کی چار ٹائپس ہیں. آپ کے پاس پرسنل کمپیوٹر ہے، سرور کمپیوٹرز ہیں، مین فریم کمپیوٹرز ہیں اور سپر کمپیوٹرز ہیں. سپر کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں، ہائیلی پاورفل کمپیوٹرز ہوتے ہیں. بیسک آپریشنس کی جب ہم بات کریں گے تو آپ کے پاس ان پٹ ہے. یوزر پرووائڈ ڈیٹا اینڈ انسٹرکشن تھرو ان پٹ ڈیوائسز. جو آپ کے پاس جو یوزرس ہوتا ہے وہ کوئی بھی چیز ان پٹ کے ذریعے کمپیوٹر کو دیتا ہے. جیسے ان پٹ کے اندر ہم نے کہا تھا جیسا کہ آپ کے پاس کی بورڈ اور ماؤس ہیں. پروسیسنگ آپ کے پاس جو کام کرتا ہے، دا سی پی یو ایگزیکیوٹ انسٹرکشن پرفارم کیلکولیشن اینڈ مینیپولیٹ ڈیٹا. جو آپ کی بورڈ کے ذریعے ماؤس کے ذریعے جو انسٹرکشن دیتے ہیں اس کو پرفارم جو کرتا ہے وہ آپ کے پاس سی پی یو کرتا ہے، اس کو پروسیسنگ کہتے ہیں. پروسیسنگ کرنے کے بعد آؤٹ پٹ ہے. جو پروسیسر کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ ڈسپلے ہوتا ہے دو جگہوں پہ. ایک تو آپ کے پاس اسکرین ہے اور دوسرا آپ کے پاس پرنٹر کے ذریعے آؤٹ پٹ آ جاتا ہے. اسٹوریج ہے. ڈیٹا اینڈ پروگرامس آر اسٹور ان اسٹوریج ڈیوائسز فار لیٹر ریٹرائیول. یعنی آپ بعد میں یوز کرنے کے لیے ڈیٹا کو وہاں پہ کیا کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں.